فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا
وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم ہے سورہ احزاب ہمارے زیر مطالعہ ہے، ابتدائی 3 رکوع کے جس میں غزوہ احزاب کا ذکر تھا، ہم تفصیل سے پڑھ چکے، اور چوتھے رکوع سے پھر مسلمان خواتین کے لیے قرآن ہدایات۔ یہ مقام قرآن حکیم کا بڑا عظیم مقام ہے، خاص طور پر ہمارے دین میں جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، جو عائلی احکامات ہیں۔ ایک مسلمان خاتون کو گھر کے اندر کیا روپ اختیار کرنا ہے، اور اگر اسے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اسے کن کن پابندیوں کا اپنے اوپر اہتمام کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں چونکہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں، ہماری معاشرت، ہمارے عائلی نظام کا حصہ ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، دونوں مدنی صورتیں ہیں، ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان موضوعات کو لیا گیا۔ سورہ نور کا جب ہم نے مطالعہ کیا تھا، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، وہاں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر تھا کہ مسلمان مردوں کو بھی چاہیے اور مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ اگر باہر نکلے ہیں تو پستی نگاہوں کی اختیار کرنا تو لازم ہے ہی، یہ نہ ہو کہ دیدے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے غیر محرموں کو دیکھا جا رہا ہو۔ یہ طرز عمل خواتین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مردوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی تمہیں اپنے آپ کو پوری طرح خاتون کو جو ہے وہ ساتھی رکھنا چاہیے، اور وہاں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ اپنی اوڑھنیاں جو ہیں وہ اپنے جسموں کے اوپر خوب اچھی طرح لپیٹ لیا کرو، اپنے گریبانوں کے اوپر اس کا بکل مار لیا کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ۔ وہ پوری فہرست دے دی گئی تھی کہ کوئی مسلمان خاتون کن کن مردوں کے سامنے، ظاہر ہے کہ یہ مرد وہ ہیں کہ جو اس کے محرم ہیں، ان کے سامنے اپنے چہرے کے ساتھ، اپنے بناؤ سنگھار کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ موقع محل نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کو بیان کروں، لیکن بڑی تفصیل سے یہ باتیں ہم نے یہاں پڑھی۔ اب یہاں سورہ احزاب کے اندر جو ذکر ہے وہ اصل میں گھر سے باہر کا جو پردہ ہے، کہ کسی ضرورت کے تحت اگر کسی مسلمان خاتون کو اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، کوئی ملازمت کا معاملہ ہے، فرض کیجئے کہ ضرورت کی کوئی شے بازار سے خریدنی ہے، اپنے کسی بیٹے کو یا بچے کو جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اب اسے کیا پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنی چاہیے۔ اور یہاں خاص طور پر جو آیات ہم نے پڑھی تھی نا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ انہیں چاہیے کہ اپنی جو بڑی اوڑھنیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے چہرے کے سامنے لٹکا لیا کریں، تاکہ ان کا چہرہ جو ہے وہ اجنبی مرد جن میں تمام غیر محرم موجود ہیں، محرموں کا ذکر تو سورہ نور میں ہو چکا، جن کے ساتھ کوئی خاتون جو ہے کھلے چہرے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے زیب و زینت کے ساتھ جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ خاتون ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے زیب و زینت کا بھی اہتمام کیا ہوتا ہے، ممکن ہے کوئی زیورات جو ہیں وہ بھی موجود ہوں، پھر یہ کہ چہرے کا جو بناؤ سنگار ہوتا ہے وہ بھی ہے، تو سورہ نور میں تو اس کا ذکر تھا، لیکن یہاں اس چہرے کو ڈھک لینا مراد ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو کوئی خاتون جو ہے اپنے سر کے نیچے لٹکا لیتی ہے تاکہ اس کا چہرہ جو ہے اجنبی نگاہوں سے محفوظ رہے۔ بہرحال یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے غالباً پچھلے 2 درسوں میں بار بار سامنے آ چکی ہیں، صرف اس کا اعادہ میں نے اس لیے کیا، آگے جو مضمون ہمارا چل رہا ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ یہ معاشرہ اصل میں بنتا ہے مرد اور عورت دونوں کی امتیاز سے۔ مردوں کے لیے بھی قرآن کا حکم ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ بعض مواقع پر مسلمان خواتین جو ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں، ایک وفد کی صورت میں بھی ایک مرتبہ گئی ہیں، اور جا کر حضور سے کہا کہ مردوں کا یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، قتال بھی کرتے ہیں، گھوڑوں پر بھی سوار ہیں،
اور اپنے جسم و جان کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم عورتیں کیا ہیں، مرد ہم سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کی جو اولاد ہوتی ہے ہم ان کو پالنے پوسنے میں لگی رہتی ہیں، اور اسی میں ہماری پوری زندگی بیت جاتی ہے۔ تو آیا ہمارا اجر و ثواب جو ہے کیا مردوں کے برابر نہیں ہو سکتا کسی اعتبار سے؟ گویا کہ وہ اپنے لیے شاید اجازت طلب کر رہی تھی کہ ہمیں بھی کوئی اجازت ملے کہ ہم بھی جہاد اور قتال جو ہے، یہ فوجی مہمات جو ہوتی ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو حضور نے انہیں فرمایا کہ تمہارا گھروں میں ٹکی رہنا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، اپنے شوہروں کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا، اولاد کی پرورش کرنا مساوی ہیں ان تمام مساعی کے جو کوئی مسلمان مرد کرتا ہے جہاد و قتال کی صورت میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، ان کے اندر اگر یہ تشنگی کسی درجے میں موجود تھی بھی کہ مرد ہم سے بازی لے گئے، مرد آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جہاد و قتال کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، ہمیں یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی سے اس جانب جو ہے اشارہ کر دیا کہ تمہارا ان تمام باتوں کا اہتمام کرنا مساوی ہے مرد کی ان مساعی کے اور جو وہ کام کر رہے ہیں، جو جہاد اور قتال کر رہے ہیں۔ 5ویں رکوع کا جو آغاز ہوا، اگرچہ 2 آیات میں نے پہلی پڑھی تھی، چوتھے رکوع کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کا دائرہ کار اس کا اصل گھر ہے، ٹکی رہو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بھی اور پوری عصمت و عفت کی حفاظت کرتے ہوئے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت اولیٰ تھی، اسلام کے اس نور کے پھیلنے سے پہلے جو خواتین وہاں موجود تھیں، ان کے اندر جس اعتبار سے جاہلیت موجود تھی، بن سور کر نکلتی تھیں، پھر یہ کہ ان کی چال کے اندر ایک خاص جو ہے وہ جسے آپ کا یہ مستانہ پن ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو لبھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، پھر زیورات اگر پہنے ہوئے ہیں تو اس کو بھی خوب زور سے زمین پر جو ہے مار کر تاکہ اس کی جھنکار پیدا ہو اور لوگ جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوں، بناؤ سنگار کا بھی بڑا اہتمام کرتی تھی۔ یہ جاہلیت اولیٰ ہے جسے تبرج کہا گیا، تبرج نمایاں ہونے کو کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے۔ تو ان پر لازم ہے کہ نمازوں پر پوری طرح کاربند رہو، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ اقمنا الصلاۃ، جہاں مسلمانوں کے لیے اقامت صلاۃ ہے، وہاں مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مرد جو ہے وہ تو اپنی نمازوں کی ادائیگی کے لیے بر وقت مسجد میں حاضر ہو رہے ہوں اور خواتین آرام سے گھر میں بڑی ہوئی ہیں، اور جو ہے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جا رہی ہے، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں، اقمنا الصلاۃ، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا اور اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ وآتین الزکوٰۃ، اور اگر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے تو اس کو ادا کرتی رہو۔ واطعن اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس لیے کہ اللہ تو چاہتا ہے اے نبی کی گھر والیو، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے آپ کو سنایا تھا، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں اہل بیت سے مراد صرف اور صرف نبی کی گھر والیاں ہیں۔ یا نساء النبی، یہ آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اے نبی کی بیویوں، من یاتی منکن بفاحشۃ، آگے حکم دے دیا گیا۔ یہاں اہل بیت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ہر نوع کی نجاست، خواہ وہ کوئی عقیدے کی گندگی ہو یا کسی اعتبار سے بھی انسان کے عمل کے اندر اگر کوئی پستی ہے یا کسی اعتبار سے بھی کوئی معاملہ پیچھے رہ جانے والا ہے، ہر شے سے تمہیں بالکل پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تو بالکل پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب یہ حکم صرف نبی کی بیویوں کے لیے تو نہیں ہے، جو ہر مسلمان خاتون کے لیے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے، لیکن مسلمان خواتین کے لیے اسوہ کون ہے؟ وہ تو نبی کی بیویاں، امہات المومنین جو کہا گیا، کس اعتبار سے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس طرح حضور کی زندگی اسوہ کامل ہے، اس طرح ازواج مطہرات کی زندگی بھی ایک اسوہ ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو شے بھی پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں اس کا اعادہ کرتے رہا کرو، ذکر بار بار پڑھنا، اور یہ بھی مراد لی گئی کہ اس کو بیان کرو آگے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللّہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، یہ آیات خداوندی، یہ بھی حکمت لیے ہوئے ہیں، اور یہاں واو جو ہے اگر آپ واو عطف لیتے ہیں مغایرت کے اعتبار سے تو یہاں حکمت سے مراد ہے حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنت اور احادیث جو ہے
اس کا دین میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اصل شے تو قرآن ہے، انہیں یہاں سوچ لینا چاہیے یہاں جو کہا گیا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات جو تمہارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ازواج مطہرات کے شوہر تھے، آپ پر ہی وہ آیات جو ہے نازل ہوتی تھی، سب سے پہلے گویا کہ انہی حجروں کے اندر وہ آیات پڑھی جاتی تھی، تو ان کو بار بار پڑھتی رہو، بار بار اعادہ کرو، ان کو بیان کرو، والحکمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، جو آپ کی حکمت ہے، وہ تمام چیزیں گویا کہ اب یہ دین مکمل ہو رہا ہے دو چیزوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقینا اللہ تعالیٰ انتہائی باریک بین ہے، ہر بھید کا جاننے والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اب آئیے ایک طویل آیت آ رہی ہے جس میں 10 اوصاف بیان کیے گئے مسلمان مردوں اور خواتین کے لیے۔ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے تو وہاں صرف مرد مراد نہیں ہے، وہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ اے مسلمان مردو، اے اہل ایمان مردو، بلکہ یہاں جمع کے صیغہ میں مرد اور خواتین دونوں مراد ہیں، جیسے قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے جو دائرہ کار رکھا ہے، ہر شخص اپنے عمل کا خود مکلف ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے وہ ہے جو اکتساب وہ کرتے ہیں، اکتساب سے مراد کیا ہے؟ جو اعمال وہ کر رہے ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو بھرپور ریوارڈ ملے گا مردوں کو بھی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور اسی طرح عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی وہ کسب جو کر رہے ہیں، جو اعمال صالحہ ہے، ان کا بھرپور اجر موجود ہے ان کے لیے۔ اکتساب سے مراد یہ دنیاوی کمائی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو جسے آپ کہیے کہ مغرب زدہ طبقہ ہے نا، جو خواتین کو چاہتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ انہیں جو ہے اپنی معاش میں بھی حصہ لینا چاہیے اور یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے، وہ عام طور پر اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اکتساب سے مراد لیتے ہیں دنیاوی کمائی، کہ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، گویا کہ عورتیں بھی کمائی کر سکتی ہیں دنیا میں۔ اب یہ ہوا کہ انسان کے ذہن کا ایک حجاب ہے، یہاں اکتساب سے مراد یہ دنیا کی کمائی تو نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کو کسی ہدایت کی ضرورت ہوتی کہ اگر شوہر کما رہا ہے تو وہ شوہر کا حصہ ہے، اگرچہ اس پر لازم ہے، بیوی اگر کما رہی ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ اپنی کمائی کو محفوظ رکھے، اس لیے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے شوہر کی، شوہر کو اس پر خرچ کرنا چاہیے، اس کا نان نفقہ بھی جو ہے، اس کا جو سکنا ہے، کپڑے لتے ہیں، ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اس کا شوہر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ ذمہ دار ہے، وہ قوام ہے، تو خاتون اپنی کمائی اگر دنیا ہی کی یہاں مراد لی جائے تو اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے، لیکن یہاں یہ بات کہہ دی گئی کہ اصل میں یہاں ذکر کیا گیا وہ دنیاوی کمائی جو مرد کرتے ہیں وہ مردوں کے لیے ہے، اور وہ دنیاوی کمائی جو ملازمت کوئی خاتون کر رہی ہے، کوئی عورت کر رہی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے یا کوئی اجرت ملتی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ اگر ایسی ضرورت کوئی پڑ ہی گئی کہ اسے ملازمت کے لیے جو ہے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں اکتساب سے مراد ہے وہ اعمال کے جو نتیجہ خیز ہوں گے آخرت میں، للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو انہوں نے اکتساب کیا ہے وہ ہے کہ جو مقدر ہوگا مردوں کا، اور جو خواتین نے کیا وہ ان کے لیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ خواتین اپنے آپ کو چونکہ مردوں کے زیر حکم سمجھتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ نیکیاں کمانا اور ان میدان میں آگے بڑھنا صرف مردوں کا کام ہے، گویا کہ میرا مرد اگر نیک ہے، پارسا ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا اعلیٰ مقام ہے تو اسی کی اس کمائی میں سے مجھے بھی حصہ مل جائے گا۔ قرآن حکیم اس کی نفی کرتا ہے۔ اکتساب یہاں اصل میں آخرت کی کمائی کے لیے ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیبا مما اکتسبنا، یہ اکتساب آخرت کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں جو خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ پوری فہرست ہے، 10 اوصاف ہیں جو مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کے لیے، تو یہاں خاص طور پر ان کو الگ کر لیا گیا تاکہ یہ کہ خواتین کے اندر کہیں اگر بے چینی ہے کہ ہم مردوں سے کہیں پیچھے رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر معاملے میں عورت کو مرد کے بالکل مساوی قرار دے دیا، جس طرح مسلمان مرد ہیں اسی طرح مسلمان عورتیں بھی ہیں۔ اگر یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو مسلمان خواتین بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اگر انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ کے اجر محفوظ ہے، اسی طرح مسلمان خاتون کا اگر نیک عمل ہے وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب یہ 10 اوصاف دیکھ لیجئے،
ان المسلمین والمسلمات، یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے نا اسلام، کلمہ شہادت، دو چیزوں کی گواہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جہاں تک اسلام کا قانونی پہلو ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا۔ تو سب سے پہلی جو سیڑھی کا درجہ بنتا ہے وہ اسلام ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یہ تو گویا کہ وہ ایک حد بندی ہے جو کراس کر کے کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، یہ قانونی گواہی ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات، اب اس سے اگلا درجہ آ رہا ہے وہ کہ جو صرف ان کی ابھی قول پر تھا، توحید لا الہ الا اللہ اور رسالت محمد رسول اللہ، اب یہ شے ان کے عمل میں آ جائے، اس کی بہترین تعبیر کیا ہے، ان کے دل میں گہری اتر جائے۔ اسلام، ایمان، قرآن میں دونوں اعتبارات سے جو ان کو بیان کیا گیا، یہاں بھی دیکھیے اسلام اور ایمان کو لے کر آئے، یہ نہیں ہے کہ اسلام الگ ہے ایمان الگ ہے، اسلام عمومی شے ہے۔ ایمان تو اسلام میں لازماً موجود ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ لازماً مومن بھی ہو، ایمان تو خاص ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، یہاں اسلام اور ایمان کے حوالے سے جو حضرات بھی ہمارے ہاں نئے آتے ہیں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، قرآن میں ایک واحد مقام ہے سورہ حجرات جہاں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ڈیفائن کیا اور الگ الگ کر دیا۔ آخری رکوع کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، قالت الاعراب آمنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو آ کر آپ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ حالانکہ زبانی طور پر یا قولاً وہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے تو اللہ کو معلوم ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی صرف تم نے کلمہ شہادت ادا کیا، یا ہم نسلاً مسلمان ہو گئے، ہماری آزاد مرضی تو اس میں نہیں ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھے صرف اس بنیاد پر کہ ہم مومن بھی ہیں، تو اے نبی کہہ دیجئے لن تؤمنوا، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اور اگلے الفاظ اس سے بھی سخت ہیں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ گویا کہ ابھی ایمان کا داخلہ ہی نہیں ہوا اور تم اس بات کے دعوے دار بن گئے کہ ہم مومن ہیں۔ ہرگز نہیں، تم مومن نہیں ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو ابھی صرف مسلمان کہو۔ یہاں اگر دو چیزیں بالکل الگ ہو گئیں، اسلام ایک قانونی پہلو ہے، ایمان ایک حقیقت ہے۔ یہ اسلام جب انسان کے عمل میں، اس کے سیرت و کردار میں سرایت کر جاتا ہے تو ایمان بنتا ہے، اور وہ اس وقت تک سرایت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دل میں گہرا اترا ہوا نہ ہو۔ تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کو الگ کر دیا گیا، مسلم مرد مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری اختیار کرنے والے مرد اور فرما برداری اختیار کرنے والی خواتین عورتیں۔ اب آگے آ جائے گا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کا اجر جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں اس غلطی کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ گویا کہ عمل کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے شاید عورتیں یا بیویاں جو ہیں مردوں کے تابع ہیں، کہ مرد اگر جنتی ہے تو عورت جو ہے اس کی شانہ بشانہ چلتی ہوئی وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ قرآن حکیم میں تو مثالیں دے دی گئی نا، نبی کی بیویوں کی مثال دی گئی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح حضرت لوط دونوں کی بیویوں کا ذکر ہے۔ ان دونوں خواتین کے شوہر کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اولو العزم من الرسل،
لیکن یہ کہ گھروں کے اندر خواتین وہ ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اور فرما برداری اختیار رکھنے والی، اختیار کیے ہوئے، اختیار کرنے والی مرد اور خواتین، والصادقین والصادقات. فرما برداری کی کیا معنی ہے؟ قنوت کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص اگر کھڑا ہوا ہے مؤدب سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر، یہ قنوت ہے. دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں وطر میں. تھوڑا سا ایک فرق یہ ہے کہ جو بھی اہل حدیث حضرات ہیں، سلفی حضرات ہیں، وہ رکوع کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، لیکن آسمان کی طرف سر تو نہیں ہوتا، سر تو جھکا ہوتا ہے. گویا کہ فرما برداری اختیار کر لینا، تمہارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. والقانتین والقانتات، مرد ہوں یا عورتیں ہوں. والصادقین والصادقات، اور راست گو یا سچے مرد اور سچی خواتین. یہاں بھی دونوں پہلوؤں کو لیجئے، قول کے اعتبار سے بھی سچے اور کردار کے اعتبار سے بھی سچے. یہ دو ڈائمنشن ہیں نا. جس طرح اسلام اور ایمان ہے، اسلام کا تعلق قول سے ہے، کلمہ شہادت سے، ایمان کا تعلق عمل سے ہے. اسی طرح یہ صدق اگر کوئی صفت ہے، سچائی یا راست بازی اگر کوئی شے ہے یا کوئی وصف ہے، تو اس کے بھی دو پہلو ہیں. قول کے بھی پکے ہیں، گویا کہ گفتار کے اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے کھرے لوگ ہیں، کھری خواتین ہیں. قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں تو بڑی ترغیب دے رہے ہو، بڑی تلقین کر رہے ہو، واعظ و نصیحت ہے، اور تمہارا اپنا دامن اعمال جو ہے بالکل خالی ہے خیر سے. تو یہ شے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں. والصادقین والصادقات، گویا کہ قول اور فعل دونوں بھی آ گئے. اسی طرح گفتار اور کردار. علامہ اقبال کا وہ شعر ممکن ہے بہت لوگوں کو یاد آ گیا ہو، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. پہلا مصرع، مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. لیکن یہ کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے. بڑے پیارے اشعار ہیں. گویا کہ اپنا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، جو دعویٰ کیا ہے، جس طرح محبت رسول کا میں، حضرت علامہ اقبال کا معاملہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی والد محترم کو سنتے رہے، جس طرح ان کے برجستہ شعر ان کی زبان پر آتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن حکیم کے جو معارف ہیں، عارف باللہ ہونے کے اعتبار سے بہت سے مقامات وہ ہیں جہاں ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں پہنچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فہم ان کو عطا فرمایا. اور آیات قرآنیہ کی کچھ اجزاء کو جس طرح انہوں نے اپنے شعروں کے اندر سمویا ہے، پوری آیت کا جو ہے ایک حصہ اپنے اسی شعر کے رزم کے اندر لے آئے. تو گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہاں سچائی یا کھرا پن جو ہے دونوں اعتبار سے ہوگا، قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی، یا گفتار کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین. سب سے پہلی مسلمان شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا ان کا درجہ جو ہے کہیں کم ہوگا حضرت حمزہ سے؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ مرد تھے اور ان کو بہت اونچا درجہ دے دیا جائے؟ وہاں اصل شے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہے. اس دنیا میں تو عورت جو ہے ہمیشہ سے مظلوم مخلوق رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح حضرت ابو بکر جو ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اسی طرح صدیقہ کبریٰ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہاں بھی اگر ایک مرد جو ہے اس کے بالکل چوٹی پر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر، اسی طرح خواتین کے اندر ممکن ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام جو ہے بالکل مساوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ صبر بھی اگر کوئی وصف ہے تو مسلمان خواتین نے اگر صبر کیا ہے تو انہیں بھی اس کا بھرپور جزا اور بھرپور ریوارڈ مل کر رہے گا. اور اگر مردوں نے صبر سے کام لیا ہے، جہاں حضرت خباب ابن ارد کو دہتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، وہیں حضرت سمیہ کو جو ہے جس طرح برچھا مارا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے پار ہو گیا، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دبنگ قسم کے انسان تھے، اگرچہ ان کا یہ ایک جاہ و جلال جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی رہا، لیکن اس سے پہلے بھی جو ان کا مقام تھا،
اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مارنا شروع کیا تو لہو لہان کر دیا جب انہیں خبر ملی کہ یہ شاید حضور پر ایمان لے آئی ہے، تو انہوں نے بھی تو آخر برداشت کیا نا، صبر سے کام لیا۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اسی طرح خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ خشوع و خضوع یا جسے ہم تواضع اور انکساری کہتے ہیں، دیکھیے اس کا بالکل اپوزٹ ہے تکبر، گھمنڈ اور غرور۔ انسان کو اپنے اوپر اگر کہیں کوئی گھمنڈ ہو گیا اپنے کسی نیک عمل پر، یا اپنی جو بھی اس نے کوئی نہج اختیار کر لیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی مبغوض یہ شے ہے کہ کسی شخص کے اندر تکبر پیدا ہو۔ خواتین میں بھی ہو سکتا ہے، اپنی شکل و صورت کی بنیاد پر دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھنے لگے، لیکن یہ کہ اگر دوسروں کو گھٹیا سمجھا اور ان کے لیے زبان طعن بھی دراز کر دی، ایک وہ شے ہے جو انسان کے دل میں کہیں موجود ہے، نہا خانہ قلب میں، اور وہ بار بار اللہ سے دعا کرتی ہے یا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس کبر سے، اس تکبر سے، اس غرور سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ کوئی کہ صدق دل سے وہ اللہ کے حضور تو دعا کر رہی ہے یا کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر طرز عمل میں کسی کو حقیر سمجھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، زبان طعن دراز کرنا، یہ تمام چیزیں اگر کسی میں خواہ وہ مرد ہے یا عورت اگر موجود ہے تو انتہائی بدترین شے ہے، یہ تکبر ہے۔ اور اسی کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع، انکساری۔ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی چال بڑی تواضع اور انکساری والی ہوتی ہے، کہیں اکڑ نظر نہیں آتی، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گردن میں سریا ہے، یا کسی سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ چہرہ دوسری طرف ہے اور مصافحہ یہاں کیا جا رہا ہے، تاکہ جس سے مصافحہ کرے اسے معلوم ہو آپ کی رعونت کا، آپ کے اندر کیا خباثت بھری ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے باڈی لینگویج سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، دوسروں کو کیا سمجھتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، تواضع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد نے اگر صدقہ دیا اپنی کمائی میں سے تو اسے تو دگنا اجر ملے، اور عورت نے اگر صدقہ دیا خواہ وہ صدقہ دیا اسی پیسوں میں سے جو اس کے مرد نے اسے دیے تھے، مرد ہی کماتا ہے نا۔ کتنے گھرانے ہوں گے کہ جہاں عورتیں بھی کمائی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہوں، یا اس جو گاڑی کا پہیہ یا دونوں پہیے جو ہے برابر اکٹھے چل رہے ہوں۔ اگر عورت کو صدقہ و خیرات کرے گی تو اسی رقم سے کرے گی نا جو اس کے شوہر نے اس کی ملکیت میں دے دی، تو اس کی بنیاد پر اس کا کوئی اجر کم ہو کہ اس نے تو خود تو کمایا ہی نہیں، یہ تو اس کے شوہر کا دیا ہوا تھا جس میں اس نے صدقہ کیا۔ نہیں، اللہ کے ہاں یہ پیمانے نہیں ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور یہاں بھی دونوں چیزیں مراد ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین قرآن میں موجود ہے، وہاں صدقات سے مراد صرف زکوٰۃ ہے۔ تو متصدقین صدقہ کرنے والے مرد، اس سے ایک مراد یہ بھی لی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے مرد۔ لیکن زکوٰۃ تو وہ فرض عین ہے نا، جس کے بغیر دین مکمل ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو دین کے جو بنیادی ارکان ہیں، جو ستون ہیں، ان میں کا ایک ستون ہے زکوٰۃ۔ جبکہ صدقہ جو نفلی ہوتا ہے، جسے ہم صدقات و خیرات کہتے ہیں، جو ادر دین زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ اضافی طور پر وہ صدقہ، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے خواہ وہ مرد ہوں خواہ خواتین ہوں، اور صدقات میں صدقات واجبہ بھی آ گئے، صدقات نافلہ بھی آ گئے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ یہاں بھی بالکل وہی بات، وہ روزے جو رمضان کے ہیں وہ تو پلر ہے، اس پلر کو نکال دیں گے تو اسلام کی چھت نیچے آ پڑے گی، ڈھہ جائے گی۔ بنی الاسلام علی خمس، وہ حدیث آپ کو یاد ہے۔ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزوں پر ہے، 5 اس کے ستون ہیں۔ یہ چلیے ان میں سے ایک جو ہے وہ تو بنیاد کے درجے میں ہے نا، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ تو کلمہ شہادت ہے، وہ تو وہ بنیاد ہے جس پر یہ چاروں ستون جو ہیں وہ ایستادہ ہیں، اور ان چاروں ستونوں کے اوپر وہ جو ایک چھت ہے وہ اسلام کی چھت ہے۔ یہ بہترین تعبیر ہے جو والد محترم نے
ایک 6 منزلہ عمارت کی شکل میں جو تفسیر بیان کی تھی، یہ پہلی منزل مکمل ہوتی ہے کلمہ شہادت جو بنیاد ہے، اس سے نکلے ہوئے 4 ستون، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس کے اوپر پہلی چھت اطاعت، تقویٰ، فرما برداری۔ اس کے بعد اگلی منزلیں بھی موجود ہیں۔ تو والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین۔ یہاں رمضان کے روزے بھی اور نفلی روزے، ان کی جو اہمیت ہے، اگرچہ فرض نہیں کیے گئے، ہر انسان نہیں رکھ سکتا، خاص طور پر اگر نفلی روزے ایام 20 کے فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنے لیے طے کرتا ہے کہ ہر مہینے کی جو 3 روز بالکل وسط میں جو تاریخیں آتی ہیں، 13، 14 اور 15 قمری مہینوں کی، انہیں ایام 20 کہتے ہیں، کہ جن دنوں کی راتیں بڑی 20 ہوتی ہیں، بڑی روشن ہوتی ہیں۔ 14ویں کا چاند ہے، 13ویں کا چاند ہے، پھر 15ویں کا چاند ہے۔ عام طور پر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ چاند جو ہے اتنا مکمل بھرپور ہے کہ 14ویں کا لگتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ 13ویں کا ہو یا 15ویں کا ہو۔ یہ ایام 20 ہیں۔ ان کے روزوں کی اہمیت کیا ہے کہ صحیح احادیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزوں کے ساتھ ان روزوں کو بھی شامل کر لے، ہر مہینے کے 3 روزوں کو، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کے پورے سال کے روزوں کا ثواب شمار کر لیں گے۔ یہ بھی ایک ترغیب کا معاملہ ہے نا، لیکن یہ فرض نہیں کیے گئے، اس لیے کہ گرمیوں کے روزوں کے آسان کام نہیں ہے۔ ایک روزہ تو اصل میں رمضان کا روزہ ہے، خواہ وہ پورا رمضان گرمیوں میں آ جائے، وہ ماحول اور برکت اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے پھیلا دیتا ہے کہ اس کا روزہ ہونا کوئی گراں گزرتا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے جو روزے رکھے تو جون کے روزے تھے نا، اب جو آنے والے روزے ہیں وہ تو مئی کے آخر میں شروع ہو جائیں گے، 26 یا 27 مئی کو پہلا روزہ ہوگا۔ لیکن وہ اللہ کی خصوصی ایک برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ روزے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن عام مئی اور جون کے دنوں میں آپ یہ ایام 20 کے 3 روزے رکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کس قدر کٹھن ہے۔ لہذا اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا صائم الدہر، یہ 3 دنوں کے روزے رکھنے والا رمضان کے روزوں کے ساتھ ایسے ہیں گویا کہ اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد کے جو اپنی عزت و عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ فروج اصل میں شرمگاہوں کو کہتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک آخری سٹیج ہوتی ہے نا جس میں انسان آ کر کسی بدعملی کے اندر ملوث ہو جائے۔ جس طرح حضور نے فرمایا نا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کے ذریعے اگر تم جو ہے کوئی لذتوں والی چیزیں جس سے تمہاری شہوت بھڑکتی ہے، وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر ان رستوں پر چل رہے ہو شیطان کے بچھائے ہوئے جال جو تمہیں عریانیت اور فحاشی کی طرف لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ آپ کے گویا کہ پاؤں کا زنا ہے، آپ رستوں پر چل رہے ہیں۔ کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، شہوت بھری باتیں سننا، اس سے لذت حاصل کرنا، تلذذ لینا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا شرمگاہ تو اس کی تکمیل کر دیتی ہے۔ تو والحافظین فروجہم، یہاں وہ تمام سٹیجز آ جائیں گی۔ یہاں صرف زنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی اس کے داعیات بنتے ہیں، جو اس بڑے عمل کی طرف لے جانے والے محرکات ہیں، وہ تمام چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ کسی مسلمان عورت یا خاتون کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا؟ اگر اس رستے پر کہیں آگے چلی گئی تو سب سے پہلے تو بے حجابی آئے گی نا، پھر عریانیت آ جائے گی، اپنے جسم کی نمائش آ جائے گی۔ پہلے اگر پوری آستینوں والی جو ہے وہ شرٹ پہنتی تھی تو اب معلوم ہوا کہ وہ نصف بازو ہو جائیں گے، پھر بالآخر سلیو لیس۔ یہ مختلف سٹیجز ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ سمت کیا ہے، آیا اس نے اللہ کا رستہ اختیار کیا یا شیطان کا رستہ اختیار کیا؟ تو بے اخلاقی اخلاق باختگی بھی اس میں شامل ہے، اور پھر وہ جو بڑا عمل ہے وہ بھی شامل ہے۔ والحافظین فروجہم، اپنی گویا کہ عصمت و عفت اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین، اجر میں دونوں برابر۔ مسلمان خاتون اگر شرم و حیا کا پیکر ہے، عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جو اجر مرد کے لیے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ 10ویں صفت، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ کا ذکر اولاً تو یہ قرآن حکیم ہے، انا نحن نزلنا الذکر، الذکر تو قرآن ہے،
لیکن اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور کتنی ہی دعائیں جو ہیں ذکر کی. اسی طرح عادیہ معصورات کے ساتھ اذکار مسنونہ. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر لمحے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں بھی ذکر ہے. گویا کہ اللہ کی یاد جو ہے تمہارے دلوں میں بسی رہے. اصل شے تو یہ ہے نا، انسان اگر نگاہ صبح اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اللہ یاد آ جائے. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، ذکر ہے. طبیعت کے اندر کسل ہے، نماز کی حاضری ہے، بیت الخلاء داخل ہوئے، ذکر موجود. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جسم سے نجاستیں نکل گئی، ایک بڑا ریلیف آپ کو ملا. جنہیں ریلیف نہیں ملتا ان سے پوچھئے ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. نماز پڑھنے پہنچ تو گئے مسجد میں، لیکن یہ کہ طبیعت میں تکدر ہے، اس لیے کہ ایویکویشن پوری ہوئی نہیں، نظام کے اندر کوئی خرابی ہے، بڑی بے چینی ہے، بڑی مشکل سے نماز مکمل کی، پھر آئے اور بیت الخلاء میں چلے گئے. لیکن ایک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوا اور اللہ نے اس کی نجاستوں کو جسم سے نکال دیا. یہ مقام شکر. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کپڑے پہن رہے ہیں تو ذکر ہے، یاد ہے. گھر سے باہر نکلے ہیں تو ذکر ہے. مسجد میں داخل ہوئے. یہ والد صاحب جو ہیں اس کی بڑی تفصیل بیان کیا کرتے تھے، بہت ہی اچھے خوبصورت انداز میں. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں کہ جہاں آپ کو کوئی نہ کوئی ذکر نہ مل جائے اللہ کے رسول سے منسوب. یہ تو وہ چند بڑی بنیادی باتیں ہیں نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس میں یہ ہے کہ حد یہ ہے کہ اگر مباشرت کا ارادہ ہے تب بھی ذکر ہے. حالانکہ خالصتاً ایک حیوانی فعل کہیں گے نا، لیکن کہ ہمارا دین تو وہ ہے کہ دن کی زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس سے باہر نہیں. ہر موقع کے لیے، ہر مرحلے کے لیے رہنمائی موجود. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ کثیر کے لفظ کو نوٹ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اہل ایمان اللہ کا ذکر کرو بڑی کثرت کے ساتھ. اور مراد یہی ہے کہ ہر وقت استحضار رہے، ہر وقت تمہاری دل کے اندر اللہ کی یاد موجود رہے، تاکہ کسی حرام میں ملوث نہ ہو، کسی خلاف شریعت کام جو ہے اس کا رخ نہ کرو. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب یہ اجر عظیم کا ذکر آ رہا ہے. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما برداری اختیار کرنے والے مرد، فرما برداری اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور خواتین، صبر کرنے والے مرد اور خواتین، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، تواضع اور عاجزی اور زاری اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے، فرضی روزے بھی اور نفلی روزے بھی، مرد اور خواتین، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین. والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو اہتمام کر رکھا ہے اجر عظیم کا، اور پیش کی وعدہ ہے ان کی مغفرت کا. جو گویا کہ جن کی زندگی کے اندر یہ اوصاف اور یہ سنگ ہائی میل موجود، مائل سٹونز ہیں نا، انہی کی بنیاد پر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میں آیا اس رستے پر ہوں جو منزل کی طرف جا رہا ہے. اب تو مائل سٹون کا اتنا رواج نہیں رہا، لیکن ہمارے بچپن کے زمانے میں تو ہر ایک میل کے اوپر جو ہے وائٹ پتھر لگا ہوتا تھا. اب لاہور سے ساہیوال جو ہے 90 میل رہ گیا، اب جو ہے 80 میل ہے، اب 70 میل ہے، اب صرف 5 میل رہ گیا. گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں. تو مسلمان جو ہے، جو حقیقتاً مومن ہے، اس کے یہ مائل سٹونز ہیں. یہ گویا کہ اس درخت کے برگ و بار ہیں، وہ درخت جو ہمارے سیرت اور کردار اور ہمارے قول و فعل کے اندر جو ہے پوری طرح جو اس کا ایک جذب ہو چکی ہو یہ باتیں اس درخت کے اندر، تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. صبر بھی ہوگا، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ہوگا، اسی طرح روزے بھی ہیں. یہ تمام چیزیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مغفرت کا پختہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اب ان تمام اوصاف کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا.
کوئی انسان کامل نہیں. ہاں ایگزمپٹڈ ہیں گناہ سے یا معصیت سے تو صرف انبیاء اور رسل. اللہ کی مخلوقات میں سے 2 مخلوقات اور بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں. فرشتوں سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو نور سے تخلیق کیے گئے. جنات آگ سے تخلیق کیے گئے، ان سے گناہ کا صدور بدرجہ اتم ممکن ہے. انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع کر دی گئی، نورانی وجود بھی ہے اور خاکی وجود بھی ہے. روح ربانی کا ایک پرتو بھی ہے، جھلک بھی ہے، اور اپنے اندر ہر انسان جو ایک مکمل حیوان بھی ہے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو انسان وجود میں آیا. تو اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ اوصاف تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ تو گناہ کا صدور ممکن نہیں، یہ نہیں. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے خطا اور نسیان کا. بھول چوک ہو جانا، کہیں جذبات کا کوئی طوفان ایسا آیا، کسی گناہ کے عمل میں ملوث ہو گئے. لیکن انسانیت کیا ہے کہ انسان فوراً ٹھٹکے، میں یہ غلط موڑ مڑ گیا، میری ڈائریکشن صحیح نہیں رہی، اللہ کے حضور توبہ کرے. لہذا کثرت سے توبہ کرو، جس طرح کثرت سے استغفار کا ذکر آیا نا، اس طرح کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو. حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی خطا یا کسی اس کا گناہ کا کوئی صدور یا معصیت کا صدور ممکن نہیں. لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ اگر حضور 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے تو ہمیں تو 7 لاکھ مرتبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ ہماری تعلیم کے لیے. وہ جو ہے نا تواب، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تواب ہے اور بندے بھی تواب. کس معنی میں؟ اللہ کے حضور بار بار توبہ کرنے والے. جہاں کہیں کوئی قدم لڑک گیا فوراً توبہ کی. لیکن اس بار بار کی توبہ کے نتیجے میں اگر انسان کے اندر جو ہے گناہ کے اوپر ایک اصرار پیدا ہو گیا تو یہ معاملہ پھر گویا کہ اب پھر وہی کرج رہا ہے کہ جس کے اوپر پھر وہ گامزن ہو جائے گا. اسے معلوم ہے کہ توبہ کروں گا ہر شے جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، لہذا مزید گناہ. یہ تو وہ ہے نا نیت جو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے علم میں. تو عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے یہ اوصاف ہے ان سے وعدہ ہے مغفرت کا بھی، اور پھر یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہترین اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اب اگلی جو آیات ہے اس میں چونکہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا، جو حضرت زید کی منکوحہ تھی، چونکہ اس میں اب کافی وقت بھی لگے گا لہٰذا ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کو جو ہے بالکل کوئی ابتدائی تعارف بھی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر اگلی بڑی اہم آیات ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں جن اوصاف کا یہاں ذکر کیا گیا اس کا مصداق بنائے اور واقعتاً اپنے دین پر اور اپنے رستے پر چلنے والا بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.